بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، جس طرح شہریار افریدی اور شاندانہ گلزار کی رہائی ہوئی ہے اور جس طرح سے عدالت نے اس کیس کا فیصلہ سنایا ہے، اس سے تو اب صاف لگ رہا ہے کہ پی ٹی آئی کے ورکرز اور کارکنوں کو تھوڑا ریلیف ملنے جا رہا ہے اور ان کی رہائیوں کا وقت آ گیا ہے۔ جج بابر ستار صاحب کے اس فیصلے نے بڑے بڑے کرپٹ اور بارسوخ افسروں کو اڑا کر رکھ دیا ہے۔ نہ صرف اسلام آباد پولیس بلکہ اس کی انتظامیہ دونوں کی اچھی خاصی دھلائی ہوتے نظر آئی ہے اس کیس کے فیصلے میں۔ اور اس فیصلے میں نہ صرف پی ٹی آئی کے ناجائز گرفتاریوں والے کارکنوں اور ورکروں کی رہائی کا آرڈر دیا گیا ہے، بلکہ اب تو یہ اندیشہ ہے کہ بڑے بڑے پولیس افسران اور انتظامیہ جنہوں نے ناجائز ظلم کیا ان کی گرفتاریوں کا وقت آ گیا ہے، اور وارننگ دی گئی ہے کہ ڈی سی اور ایس ایس پی پر اب فرد جرم عائد کرنے کا ٹائم آ گیا ہے۔ اگر انہوں نے عدالت کے آرڈرز کے برعکس کام کیا اور دوبارہ ان لوگوں کو گرفتار کیا جن کی رہائی کا حکم عدالت نے دیا ہے، تو پھر ان پر فرد جرم عائد کر دی جائے گی اور ان کو جیل کی سلاخوں کے پیچھے پھینک دیا جائے گا، بے شک وہ کسی بھی شعبے سے تعلق رکھنے والا شخص یا افسر ہو، اس کو نہیں چھوڑا جائے گا، کیونکہ پاکستان کی عدلیہ پر پہلے ہی اتنے سوالیہ نشان لگ چکے ہیں کہ اب کسی بھی ناانصافی کی گنجائش نہیں بچی۔ اس لیے جج صاحب نے فیصلہ دیتے ہوئے وارننگ بھی جاری کی ہے کہ اب یہ جو سارا معاملہ ہے یہ بند ہونا چاہیے، کیونکہ ناجائز لوگوں اور کارکنوں کو تنگ کیا جا رہا ہے، ان کو لمبے لمبے عرصے کے لیے جیل میں رکھا جا رہا ہے۔ ابھی شہریار افریدی کو 85 دن بعد رہائی ملی ہے، اور ان کا کیا قصور تھا؟ اگر دیکھا جائے تو کوئی بھی نہیں، ایم پی او کے تحت انہیں گرفتار کیا گیا، انہوں نے کچھ بھی ایسا نہیں کیا تھا کہ جس کے لیے ان کو 85 دن کے لیے جیل میں رکھا جائے۔ ان کی بہن کی وفات ہوئی اور ان کو جنازے پر بھی جانے کی اجازت نہ دی گئی، تو اتنا ظلم و ستم کرنا جائز نہیں۔ اور آخر میں یہ بھی ہمیں سوچنا چاہیے کہ اصل انصاف دینے والی ذات اوپر بیٹھی ہے جو کہ سب کچھ دیکھ رہی ہے، تو یہ زمینی انسان کب تک ناانصافی اور ظلم کر سکتا ہے؟ آخرکار ایک نہ ایک دن مالک کائنات کی پکڑ میں آ ہی جاتا ہے، تو شاید وہ وقت اب دور نظر نہیں آ رہا۔ اس لیے ہر وقت ہمیں اللہ کے عذاب سے ڈرنا چاہیے اور ناانصافی اور ظلم کرتے ہوئے سوچنا چاہیے کہ ہم بھی ایک نہ ایک دن اس کی پکڑ میں آ سکتے ہیں۔ دوسری طرف 14 سالہ ارسلان کا کیس چل رہا ہے، جس کی فیملی پر ظلم کے پہاڑ ڈھا دیے گئے ہیں۔ تھانہ غالب مارکیٹ کی طرف سے کچھ افسران نے جو تفتیش کر رہے تھے اور انہوں نے اس بچے کو گرفتار کیا، اس کے گھر والوں پر ظلم کیا، ان کے ساتھ کچھ ایسا سلوک کیا کہ جو بتانا ناممکن ہے، اور اس کے پیچھے کچھ اور وجہ بھی سامنے آ رہی ہے۔ کل ایک نجی چینل نے اس کی والدہ کا انٹرویو کیا، جس میں انہوں نے کچھ ایسے رازوں سے پردہ اٹھایا ہے جو کہ ٹی وی پر یا اس طرح سوشل میڈیا پر سر عام نہیں بتائے جا سکتے، اور ان کو سینسرڈ رکھنا ہی بہتر ہے۔ انہوں نے بتایا کہ جب وہ پولیس والے میرے بیٹے کو تھانے لے گئے تو ہم اس کی ملاقات پر جاتے تھے، تو اس کی 4 بہنیں تھیں، اس کا بھائی کوئی نہیں تھا، اس لیے بہنوں کو ایک ہی بھائی تھا، اس کی کافی فکر تھی۔ وہ تھانے جب کچھ کھانے کے لیے لے کے جاتی تھی تو وہ پولیس والے ان پر بھی کچھ ایسی باتیں کرتے تھے جو کہ نہیں بتائی جا سکتی، یعنی کہ ان کی عزت کو سر عام پامال کرتے تھے اور ان کو گالیاں دیتے تھے، اور فحاش جو الفاظ ہیں وہ ان کے لیے استعمال کرتے تھے، جو کہ کوئی بھی عزت دار شخص برداشت نہیں کر سکتا۔ بہت برا سلوک کیا ان کے ساتھ۔ ان کی والدہ نے بتایا کہ ہم نے اپنے دوپٹے تک ان کے قدموں میں رکھ دیے کہ ہمارے بیٹے نے آخر کیا کیا ہے۔ وہاں پہ ہزاروں لوگ تھے جنہوں نے عسکری ٹاور کو جلتے ہوئے دیکھا اور ان کی مووی، جو عسکری ٹاور ہے اس کی مووی بنائی۔ تو ان کے بیٹے کا بھی یہی قصور تھا کہ وہ اکیڈمی سے واپس آ رہا تھا اپنے کچھ دوستوں کے ساتھ، اور عسکری ٹاور تقریباً اس وقت تک جل کر ختم ہو گیا ہوا تھا جب انہوں نے اس کی مووی بنائی۔ تو صرف اس مووی کا جو کیس ہے، وہ کلپ جو بنا ہے عسکری ٹاور کو لے کر، اس پر اس کو اتنے دن اندر رکھا گیا، اور اسی وجہ سے اس کو گرفتار کیا گیا۔ پھر اس کے گھر جب چھاپا مارا گیا، اس کے والد صاحب نے بہت ان کی منتیں کی، سماجت کی، لیکن اس کی ایک نہ سنی گئی۔ آخرکار اس انسان کو جو ان کا ایک ہی سہارا تھا کمانے کا اور گھر چلانے کا، اس کو اس دکھ سے اور تکلیف سے اٹیک آیا، اس ہارٹ اٹیک نے اس کی جان لے لی۔ لہٰذا اب دیکھیں کہ یہ کیس سے ارسلان اور اس کی فیملی کو حکومت انصاف دلواتی ہے یا نہیں،
کیونکہ ان کے گھر کی چھت بھی جا چکی ہے، ان کی کمائی کا ذریعہ بھی جا چکا ہے اور ان کی عزت کو بھی پامال کر دیا گیا ہے۔ تو امید ہے کہ جو گورنمنٹ افسران ہیں یا جو ان کی التجا سن رہے ہیں وہ خاموش نہیں بیٹھیں گے اور خدا خوفی کرتے ہوئے شاید اس خاندان کو انصاف ملے۔ تو آپ سب سے بھی التجا ہے کہ آپ اس کی فیملی اور اپنے ملک کے حالات کے لیے دعا کریں۔ مزید ایسی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارا چینل ضرور سبسکرائب کریں۔ شکریہ۔